کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے، کامیاب کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ بس یہ معاملہ، یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ کا غیروں کے ساتھ ہے۔ جب مسلمان سے اللہ کا وعدہ کائنات پر نہیں، تو پھر مسلمان کائنات کی شکلیں بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟ مسلمان کائنات بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں دکان کرو اللہ سے امید رکھو، زمیندارہ کرو اللہ سے غلے کی امید رکھو، دوا کھاؤ اللہ سے شفا کی امید رکھو، ملازمت کرو اللہ سے تنخواہ ملنے کی امید کرو۔ لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے ہندوستان، جی ہاں کتنے لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے، لاکھوں کی تعداد، جاؤ واپس۔ کیوں بھائی؟ ہم ملازمت کرتے ہیں، ہمیں تنخواہ دو کہ نہیں، تنخواہ دینے کو نہیں ہے، واپس جاؤ۔ میں کیا بتاؤں، مسلمان اسباب بدلتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اسباب میں کامیابی کا وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اسباب کیوں تبدیل کرتے؟ لوگ اپنے اسباب تبدیل کیوں کرتے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، تجارت میں ناکام ہوتے گئے یہاں تک کہ طے کر لیا کہ اب تجارت کرنی نہیں، ملازمت کرنی ہے۔ جی ہاں، زمیندارے میں ناکام ہوتے گئے پھر یہ طے کیا کہ نہیں اب زمیندارہ کرنا ہی نہیں ہے، اب تو تجارت کرنی ہے۔ جی ہاں، میں سوچتا ہوں کہ اگر سبب پر وعدہ ہوئے تو لوگ دوائیں کیوں بدل لیتے ہیں؟ دوائیں کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ لوگ دوائیں تبدیل کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بدل دیتے ہیں، دوائیں بدل دیتے ہیں۔ دیکھو دوستو عزیزو، ہم صاحب فرماتے تھے اسباب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اس بات کو بہت غور سے توجہ سے سمجھنا پڑے گا۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کے ساتھ اللہ کی چاہت لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے غیر کی چاہت کا انکار فرما دیا کہ جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں۔ مسلمان پریشان اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی چاہت کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی چاہت کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہے ہیں، یا اللہ تعالی کی چاہت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی کی چاہت اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ ملائکہ سے لے کر کائنات کی سب سے کمزور ترین مخلوق میں بھی، ملائکہ سے لے کر کائنات کی سب سے کمزور ترین مخلوق میں بھی چاہت نہیں ہے، یعنی جتنا اللہ کا غیر ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں، جب تک اللہ نہ چاہیں۔ اس زمانے میں مسلمان پریشان اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے غیر میں اللہ کی چاہت کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے صاف انکار فرما دیا کہ جتنا اللہ کا غیر ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں۔ اگر نبی بھی یہ کہیں کہ میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء کا یہ کہنا بھی پسند نہیں ہے۔ اگر نبی یہ کہیں میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء کا یہ کہنا بھی پسند نہیں ہے۔ توجہ سے بات سننا، اس زمانے میں تھوڑے سے اسباب، مادی اسباب ہوں یا مالی اسباب ہوں، جن کے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں، مسلمان کہتا ہے ان سے ہو رہا ہے اور یہی کر رہے ہیں اور یہی کریں گے۔ جن کے ہاتھوں میں تھوڑا سا مال، تھوڑے سے اسباب، مسلمان دیکھتا ہے فوراً یہ کہہ بیٹھتا ہے اگر یہ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ مسلمان پریشان اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہا ہے، حالانکہ کتنی آسان بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کے احکام کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت اس کے احکام کے ساتھ ہے۔ اس کا ہر زمانے میں یہ وعدہ ہے کہ تم میری چاہت کو پورا کر دو تو میں تمہاری چاہتیں ساری پوری کر دوں گا۔ لیکن جب مسلمان اللہ کے غیر میں اپنی چاہت کو تلاش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مسلمان کی چاہت کے خلاف فیصلے فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات پسند نہیں کہ نبی یہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے۔ سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے، ذوالقرنین کون ہیں، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے؟ آپ کو ان سوالات کا جواب معلوم نہیں تھا، آپ نے فرمایا میں کل بتلا دوں گا۔ میری بات توجہ سننا، اس زمانے میں مسلمان جتنا بھی اللہ کا غیر ہے وہ سارا کا سارا مجتمع ہو کر بھی اگر مسلمان سے کوئی وعدہ کر لے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس وعدے پر امید نہ کریں۔ جتنا اللہ کا غیر ہے اگر وہ سب کا سب جمع ہو جائے اور سب جمع ہو کر مسلمان سے کوئی وعدہ کریں تو مسلمان کو چاہیے کہ ان کے وعدے پر امید نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
جتنا اللہ کا غیر ہے وہ محتاج ہے، اور محتاج کے وعدے کی امید کرنا بیکار ہے۔ جتنا اللہ کا غیر ہے محتاج ہے، اور محتاج کے وعدے سے پر امید کرنا بیکار ہے۔ کتنی آسان بات ہے۔ جتنا اللہ کا غیر ہے محتاج ہے، اور محتاج کے وعدے پہ امید کرنا بیکار ہے۔ جس شخص محتاج ہے اگر وہ تم سے کوئی وعدہ کر لے تو تمہارا دل اندر سے یہ کہے گا کہ جب یہ اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا تو میرے لیے اپنے وعدے کو کیسے پورا کر دے گا۔ جو اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی حاجت کے پورا کرنے میں مجبور ہے، وہ دوسرے کے لیے وعدوں کو پورا کیسے کر دے گا؟ حالانکہ یہ تین سوالات ایسے تھے کہ یہود نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ کو حرص ساری انسانیت کی ہدایت کی، کہ یہ ہمارے 3 سوال کا جواب دے دو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اللہ کی شان، آپ نے فرمایا کہ ہاں کل بتلاؤں گا، کل بتلاؤں گا۔ فرمایا کل بتلاؤں گا اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، فرمایا کل بتلاؤں گا۔ روایت میں ہے 15 دن گزر گئے یا 1 مہینہ گزر گیا، اللہ تعالی کی طرف سے اس بارے میں کوئی علم، کوئی جواب نہیں آیا۔ ارے سنو توجہ سے بات، 15 دن گزر گئے یا 1 مہینہ گزر گیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمارے سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ کا نبی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کل بتلاؤں گا۔ خیال یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے، ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالی سے پوچھ کر بتائیں کہ ان 3 سوال کے جوابات کیا ہیں۔ 15 دن گزر گئے یا مہینہ گزر گیا، روایت میں ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ تعالی نے اس پر تنبیہ کی کہ آپ نے یہ کیوں کہا میں کل بتلاؤں گا؟ آپ نے کیوں کہا میں کل بتلاؤں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتلا دوں گا؟ یہ کیوں نہ کہا اللہ چاہے گا تو بتلا دوں گا؟ 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یہ وحی آئی کہ نبی جی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی بھی ہرگز یہ مت کہنا یہ کام میں کر دوں گا، یہ کام میں کر دوں گا، کبھی مت کہنا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ لیں۔ دیکھو تو صحیح، اتنی سی بات پر بھی آدمی اگر یہ کہہ دے کہ میں کل کر دوں گا اور ذہن میں یہ ہے کہ میں نہیں کروں گا، جبرائیل سے کہوں گا اللہ سے پوچھ کر بتلا دیں، لیکن آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ حکم یہ آیا آئندہ کبھی بھی کسی معمولی سے معمولی چیز کے بارے میں لا تقولن لشیء، شیء کہتے ہیں حقیر چیز کو، معمولی چیز کو۔ اللہ نے فرمایا لا تقولن لشیء، کسی معمولی بات کے بارے میں بھی کبھی یہ مت کہنا یہ کام میں کر دوں گا، الا یشاء اللہ، جب تک آپ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہ کر دیں۔ کبھی مت کہنا یہ کام میں کل کر دوں گا جب تک آپ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہ کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہر قسم کے اسباب دیے، ہر قسم کی مخلوق پر اختیار دے دیا، جنات بھی تابع، شیاطین بھی تابع، ہوا بھی تابع، دریا بھی تابع، سارے پرندے چرندے سب تابع، جس سے جو چاہتے تھے اللہ کی مخلوق میں سے، جس سے جو چاہتے تھے وہ کام لیتے تھے، جسے جو چاہتے تھے وہ کام لیتے تھے۔ خیال یہ ہوا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ یہ صلاحیتیں اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ایک خیر کا ارادہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں خیر کے ارادے میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، خیر کے کام میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، خیر کے کام میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خیر کا ارادہ کیا، وہ یہ کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کیے۔ ارادہ کیا اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد گھڑ سوار جو اللہ کے دین کی صرف محنت کریں، یہ اپنی اولاد میں سے تیار کروں۔ اس ارادے سے 100 بیویوں سے صحبت کا ارادہ کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالی ہر بیوی سے ایک بیٹا عطا فرمائے، اور یہ 100 کے 100 بیٹے یہ اللہ کے راستے کے مجاہد، اللہ کے راستے گھڑ سوار بنے، اعلیٰ نسل کی بیویاں۔ اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے اسباب دے دیے تو گویا اللہ تعالی نے میرے کام کا ہونا طے کر دیا۔ سنو توجہ سے بات، لوگ اسباب کے مہیا ہونے کو کامیابی سمجھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں جن کے پاس اسباب نہیں وہ ناکام ہیں، اور جن کے پاس اسباب ہیں وہ کامیاب ہیں۔ میں سچی بتاؤں، اس زمانے میں مسلمان جتنا مایوس ہو رہا صرف اس لیے کہ اسباب غیروں کے ہاتھ میں دیکھ کر یوں سمجھتا ہے کہ یہ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہیں۔ جس قسم کے لوگوں کے پاس بھی جیسے اسباب دیکھتا ہے یوں سمجھ لیتا ہے بس یہ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہیں۔ پھر یہ اپنی کامیابی کے لیے ان لوگوں سے ان اسباب کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنو تو صحیح کیسی عجیب بات ہے۔ پہلے مسلمان نے یہ غلطی کی کہ اس نے یہ سمجھا
کہ اسباب کا مہیا ہونا کامیابی ہے، اسباب کا مہیا ہونا کامیابی ہے۔ پہلے غلطی تو یہ کی، یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسباب دے دیے تو اللہ نے کامیابی چاہ لی۔ ارے سنو تو صحیح، سلیمان علیہ السلام جیسا اسباب کس کو ملے ہوں گے؟ کس کو ملے ہوں گے؟ سلیمان علیہ السلام جیسا اسباب کس کو ملے ہوں گے؟ اس زمانے میں کوئی مثال پیش کر نہیں سکتا ان جیسی بادشاہت کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے اسباب دے دیے تو گویا اللہ نے کامیابی چاہ لی، حالانکہ اللہ رب العزت اسباب جو عطا فرماتے ہیں وہ کامیاب کرنے کے لیے نہیں عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کامیابی کے لیے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اسباب ضرورت کے لیے بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اسباب صرف اس لیے دیتے ہیں، چاہے وہ نبی کو دیں، چاہے وہ ولی کو دیں، وہ صحابی کو دیں، وہ اس زمانے میں عام مسلمانوں کو دیں، اللہ تعالیٰ اسباب صرف آزمائش کے لیے دیتے ہیں، صرف آزمائش کے لیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان اسباب میں تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے مسلمان کو اسباب ملنے کی سوائے اس لیے کہ یقینی بات ہے کہ اللہ کفار کو اسباب دیتے ہیں ان کو مطمئن رکھنے کے لیے، اس لیے کافروں کے پاس جو اسباب ہیں وہ کافروں کے اطمینان کے لیے ہیں، وہ کافروں کے اطمینان کے لیے ہیں۔ مسلمان کے اسباب اطمینان کے لیے نہیں ہیں، مسلمان کے جو اسباب ہیں وہ عمل کے امتحان کے لیے ہیں۔ ارے توجہ سے بات سننا، مسلمان کے پاس جو اسباب ہیں وہ عملی امتحان کے لیے ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے دنیا کو اسباب سے اور دنیا کو مختلف چیزوں سے اس لیے بھرا ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ کفار کے بعد جو اسباب ہیں وہ ان کے اطمینان کے لیے ہیں۔ اب اندازہ کرو جب اسباب کفار کے اطمینان کے لیے ہیں تو مسلمان ان اسباب سے مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح، جب مسلمان کے اپنے اسباب بھی اطمینان کے لیے نہیں تو مسلمان کو غیروں کے اسباب سے اطمینان کہاں مل سکتا ہے؟ جب مسلمان کے اپنے اسباب بھی اطمینان کے لیے نہیں ہیں۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، جب مسلمان کے اپنے بعض جو اسباب ہیں وہ بھی اس کے اطمینان کے لیے نہیں ہیں تو پھر مسلمان جو اسباب غیروں کے پاس ہیں ان اسباب سے مسلمان مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جب مسلمان یہ دیکھ لیتا ہے کہ اسباب میں کامیابی ہے تو پھر یہ غیروں سے ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، غیروں سے ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں چاہتا ہے جو اسباب ان کے پاس ہیں اگر وہ اسباب ہمیں مل گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ غیروں کو ان کے اسباب میں کامیابی کی نظر سے دیکھ رہا۔ جس ملک میں، جس علاقے میں، جس زمانے میں بھی مسلمان غیروں کو ان کے اسباب میں کامیاب سمجھے گا، مسلمان ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، مسلمان ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ چاہے گا یہ اسباب مجھے مل جائیں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس زمانے کے مسلمانوں کی شکایت یہ ہے کہ سارے اسباب پر غیروں کا قبضہ ہے، سارے اسباب پر غیروں کا قبضہ ہے۔ کاش یہ اسباب ہمیں بھی مل جاتے تاکہ ہم غالب آ جاتے۔ سوچو تو صحیح، مسلمان کی تمنا ہے یہ کہ سارے اسباب پر غیروں کا قبضہ ہے، ہمیں بھی اسباب مل جاتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ بس جو شخص غیروں کو ان کے اسباب میں کامیابی کی نظر سے دیکھے گا وہ ان کے اسباب کو حاصل کیے بغیر نہ رہے گا، اور جو مسلمان غیروں کو ان کے اسباب میں یوں سوچے گا کہ اگر یہ ایمان اور اسلام پر نہ آئے تو ان کی جو ہمیشہ کی ناکامی ہے وہ ان کی اس وقتی کامیابی کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے، کتنی خطرناک ہے، خود بخود دل یہ کہے گا کہ نہیں یہ کامیاب نہیں ہے، یہ بہت ناکامی میں ہے، ہمیں چاہیے بجائے ان کے اسباب کے حریص ہونے کے انہیں ہمیشہ کامیابی کے اسباب پر لاویں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، اس زمانے مسلمان یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش جو اسباب ان کے پاس ہیں اسباب ہمیں مل جاتے۔ کیا بتاؤں، اس زمانے میں بھی مسلمان غیروں کے اسباب کے متمنی ہیں، جیسے قارون کے مال اور اسباب کے اس زمانے کے مسلمان کمزور ایمان والے وہ تمنا کرتے تھے، وہ تمنا کرتے تھے۔ اس کے ملک و مال کو دیکھا، اس کے اسباب کو دیکھا تو تمنا کرنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس ہی وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ کیونکہ نتیجہ دیکھے بغیر اور کفر کا انجام دیکھے بغیر جب مسلمان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی تو وہ غیروں کو کامیابی کی نظر سے دیکھتا ہے۔
جو مسلمان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی تو وہ غیروں کو کامیابی کی نظر سے دیکھتا ہے، حالانکہ اگر ان کے انجام کو غور کرے تو ان کی دنیا سے پناہ چاہے گا، ان کی دنیا سے پناہ چاہے گا۔ تو وہ تمنا کرنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جس زمانے کے مسلمان تمنا کرتے ہیں کہ سب کچھ انہیں ملا ہوا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کا تذکرہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسریٰ باغات میں، محلات میں اور ناز و نعمتوں میں، اور آپ اللہ کے نبی سید الانبیاء، آپ کے گھر کا ساز و سامان جو کچھ ہے میں دیکھ رہا، ایک طرف دباغت بغیر دباغت دی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے، ایک کونے میں کچھ جو پڑے ہوئے ہیں، آپ کا بدن بھی ایسے موٹے ٹاٹ پر ہے جس کے نشانات آپ کے جسم پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر آپ اٹھ کر بیٹھے اور دونوں موڑے حضرت عمر کے پکڑ کے ہلائے، فرمایا خطاب کے بیٹے تو ابھی تک اس دھوکے میں ہے۔ فرمایا اولئک عجلت لهم طیباتهم، اللہ نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے اور جتنا ہے اگر اس سے بھی زیادہ ان کے پاس ہو تب بھی یہ سب آخرت کے اعتبار سے ٹوٹے میں اور نقصان میں ہیں اور واقعی قابل رحم ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم قابل رحم ہیں، کیا بتاؤں، جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا مدد آئے گی نہیں، جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا مدد آئے گی نہیں، جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا اللہ کی مدد آئے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم اس کو کہتے ہیں، مظلوم اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کی چاہت کو پورا کر دے پھر اس پر ظلم کیا جائے تو وہ ہے مظلوم۔ مظلوم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کر دے پھر اس پر ظلم کیا جائے، صرف یہی ہے اللہ کی نظر میں مظلوم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انبیاء مظلوم ہیں، صحابہ مظلوم ہیں، انبیاء مظلوم ہیں، صحابہ مظلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے بعد جو حالات پیش آئیں یہ حالات اتنی ہی جلدی مدد لائیں گے، لیکن اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آتے ہیں اس میں باطل کی پکڑ نہیں ہوتی، اس میں باطل کی پکڑ نہیں ہوتی۔ مسلمان انتظار کرتا ہے کہ باطل کی پکڑ ہو ان حالات پر، کہ نہیں، باطل کی پکڑ اس وقت جو ہوگی جب مسلمان حکم پورا کر کے مظلوم بنے، اس لیے کہ اللہ کے احکام کو توڑ کر حالات میں پڑنے والا بھی ظالم ہے۔ اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آئیں گے وہ حالات جو آئیں گے وہ حالات مدد نہیں لائیں گے، وہ حالات مدد نہیں لائیں گے۔ دیکھو غور سے سنو، تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان غیروں کے مال اسباب کو دیکھ کر تمنا کرتا ہے کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، کیونکہ انجام سے واقف نہیں ہے، انجام سے واقف نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں باطل کی ناکامی مسلمانوں کو اس لیے دکھلائی تھی تاکہ تم ان کے انجام سے باخبر رہو، ورنہ جن کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے ان کو دنیا میں اللہ عذاب نہیں دینا چاہتے۔ سنو توجہ سے بات، اللہ تعالی باطل کو دنیا میں ہلاک کرتے ہیں مسلمانوں کو جگانے کے لیے۔ سنو توجہ سے بات، اللہ باطل کو دنیا میں ہلاک کرتے ہیں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ باطل کو ہلاک کرتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے تم اپنی کامیابی کو مت سوچنا، اس لیے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے جب وہ ان کے لیے کامیابی، ان کی کامیابی کے لیے نہیں ہے، تمہاری کامیابی کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کی کامیابی کے لیے نہیں، تو سوچی کتنی آسان سی بات ہے۔ جو کچھ غیروں کے پاس ہے جب وہ ان کی کامیابی کے لیے نہیں تو پھر مسلمان ان سے کامیابی کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ تو جب مسلمان باطل کے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان اس کی تمنا کرنے لگتا ہے کاش جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہو۔ چنانچہ کمزور ایمان والوں نے تمنا کی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ تو علماء نے کہا جنہیں اللہ نے علم دیا تھا، جنہیں اللہ کے وعدوں کا یقین تھا، انہوں نے کہا ویلکم، ارے ہلاکت ہو تمہاری، تم یہ کیا تمنا کر رہے؟ اللہ کی طرف سے عمل پر ملنے والا جو اجر ہے اور عمل پر جو وعدے ہیں وہ اس کی مالیت، اس کی حکومت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن سمجھ میں نہ آئی، جیسے اس زمانے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہاں جی ٹھیک ہے دین اپنی جگہ ہے لیکن اصل تو دنیا ہے، اس کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جب قارون کو اس کے مال کے ساتھ دھسایا
تو کل جو تمنا کر رہے تھے نا، کل جو لوگ تمنا کر رہے تھے کاش ہمارے پاس وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، وہ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہمیں مال نہ دے کر، ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی ہلاک کیے جاتے، ہم بھی دھسائے جاتے۔ سوچو تو صحیح، کل تو کہہ رہے تھے کہ اللہ نے احسان اس پر کیا ہے، آج کہہ رہے ہیں اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا۔ سوچو تو صحیح، انجام کو دیکھ کر آدمی کے اندر کتنی سمجھ عقل آ جاتی ہے۔ اس کے انجام کو دیکھ کر کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی دھسائے جاتے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے مسلمان اس امید اور کوشش میں ہے کہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں کیسے آ جائے، حالانکہ جو کچھ ان کے پاس ہے جب ان کی کامیابی کے لیے نہیں تو پھر مسلمان اس سے کامیابی کی امید کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اسباب نبی کے ہاتھ میں ہوں یا صحابی کے ہاتھ میں ہوں یا ولی کے ہاتھ میں ہوں یا اس زمانے میں عام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں، یہ سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں، یہ سارے اسباب محض امتحان کے لیے، اطمینان کے لیے نہیں، یہ سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے آزمایا، خوب اسباب دیے، اعلیٰ نسل کی بیویاں سمیہ علیہ السلام کو خیال یہ ہوا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں۔ 100 عورتیں صحبت کی، 100 میں سے ایک عورت کو حمل ٹھہرا، 99 عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا۔ اول تو یہ دیکھ لو کہ 100 عورتوں میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، وہ حمل بھی وقت سے پہلے اللہ نے ضائع کر دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ اگر تم کسی کام میں 1% کامیاب ہو جاؤ تو وہ 1% کامیابی بھی ہمارے قبضے میں ہے، ہم جب چاہیں گے ناکام کر دیں گے۔ وہ تو بھائی آدمی پریشان جب ہوتا ہے جب وہ کامیابی اور ناکامی کو اللہ کے غیر میں تصور کر لیتا ہے، اس لیے بات ذہن میں رہے سب کے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی چاہت کائنات کے نقشوں میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے اس کی رضا جو ہے اور ایمان والوں کے چاہت کے مطابق فیصلوں کا ہونا ہے، اس کا تعلق محض اللہ کے احکام سے ہے، اسباب سے نہیں ہے۔ سمیہ علیہ السلام نے اس ناکامی کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، حالانکہ خیر کا ارادہ ہے، لیکن سمجھ گئے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوتے اور سب اللہ کے راستے کے گھڑ سوار و مجاہد بنتے، مگر سمیہ علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ سوچنے کی بات ہے، وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب انبیاء علیہ السلام ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر اپنے ارادے سے کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر اس زمانے میں جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہوئے ہیں، مسلمان ان اسباب سے امید کیسے کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، وہ ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو پھر مسلمان اس زمانے میں غیروں کو ان اسباب سے کیسے امید کیے ہوئے ہے جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہوئے ہیں؟ اس لیے ہمیں عرض کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اس کی قدرت اس کے احکام کے ساتھ ہے، ورنہ کائنات کی شکلیں تو محض عمل کے امتحان کے لیے ہیں کہ دیکھیں تمہیں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اسی لیے دنیا کو مزین کیا تاکہ دیکھیں کہ تم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کو بھول تو نہیں جاتے، کیونکہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے۔ دھوکہ یہ لگا مسلمانوں کو کہ بنا ہوا بنانے والے کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ سوچو کتنا بڑا فرق ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ساری شکلیں یہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ دھوکہ یہاں سے لگا مسلمانوں کو
وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنی ضروریات پوری کریں، اور مزین اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس زینت کی چیز سے زینت حاصل کریں، نہیں، بلکہ کائنات کو مزین اس لیے کیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس میں لگ کر ہمیں یاد رکھتے ہو یا نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ادھر تو آزمایا سلیمان علیہ السلام کو ایک خیر کے ارادے میں اسباب میں آزمایا، ادھر تو اسباب میں آزمایا، اور ادھر دنیا کی مزین چیزوں میں آزمایا۔ ایسے گھوڑے جو انتہائی خوبصورت اور ان کے ایسے پر تھے کہ وہ ان پروں کے ذریعے فضا میں آسانی سے اڑ سکتے تھے، سواری کو لے کر، ہوا میں اڑنے والے، زمین پر دوڑنے والے اور سمندروں میں تیرنے والے گھوڑے، ایسے نادر و نایاب اللہ تعالیٰ نے ایسے گھوڑے تیار کیے اپنی قدرت سے۔ سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اس لیے فرمایا کہ دیکھو، جب تم کوئی چیز بنی ہوئی دیکھو تو اس چیز کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا تصور ضرور کر لینا، اللہ کا تصور ضرور کر لینا، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے تصور کے بغیر دیکھنا غفلت ہے، کسی بھی چیز کو اللہ کے تصور کے بغیر دیکھنا غفلت ہے، کسی بھی چیز کو اللہ کے تصور کے بغیر دیکھنا غفلت ہے، اور ہر چیز کو اللہ کے تصور سے دیکھنا ذکر ہے۔ بس یاد رکھو، جس چیز کو دیکھ کر اللہ کا خیال نہ آئے وہ چیز غافل کر دے گی، وہ چیز غافل کر دے گی، یہاں تک کہ جس چیز کا دیکھنا حرام ہے، جس چیز کو دیکھنا حرام ہے، اگر اس چیز کو دیکھنے کے وقت اللہ کا خیال نہیں آیا، اگر اس چیز کو دیکھنے کے وقت اللہ کا خیال نہیں آیا تو یہ اس حرام سے بچ نہ سکے گا، حرام سے بچ نہیں سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کو دیکھنے کے وقت اللہ کا خیال نہیں آیا۔ جتنا بنا ہوا ہے اس سب کے دیکھنے کے وقت اللہ کو تصور کرنا ضروری ہے، کیونکہ آدمی جس چیز کو بھی اللہ کے تصور کے بغیر دیکھے گا، جس چیز کو بھی اللہ کے تصور کے بغیر جس چیز کو بھی دیکھے گا، وہ اس چیز کی زیب و زینت اور اس چیز کی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ کو بھول جائے گا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور وہ ایسے خوبصورت تھے اور ایسے عجیب و غریب گھوڑے تھے کہ ان کو دیکھتے دیکھتے وقت کا اندازہ نہ رہا کہ کیا وقت ہو رہا ہے۔ اسی میں سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ ارے عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز عصر قضا ہو گئی، سوچو تو صحیح، گھوڑے دیکھنے میں عصر قضا ہو گئی۔ فرمایا لاؤ تلوار لاؤ اور یہ سارے گھوڑے کاٹ کر ختم کر دو، اس لیے کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ باقی رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے، ہم نے دنیا کو مزین کیا ہی اس لیے ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھنے کے وقت تمہیں نماز یاد رہتی ہے یا نہیں، ہماری یاد آتی ہے یا نہیں، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آزمایا، ان گھوڑوں کو دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی، گھوڑے دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی، تلوار لے کر سارے گھوڑے کاٹ ڈالے۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، میری عبادت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا سورج کو واپس لاؤ، حکم دیا سورج واپس نکلے تاکہ آج کی عصر پڑھیں، تاکہ اے اللہ مجھے آج کی عصر چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، ساری بادشاہت ایک طرف اور گھوڑے کا نقصان ہوا کرے، مجھے آج کی عصر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس نکالا، دن واپس آیا، واقعی جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا، جنہیں اپنے عمل سے مناسبت ہوتی ہے اور جنہیں واقعی اپنے عمل سے محبت ہوتی ہے نا، وہ عمل کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں تو ایک چھوٹی سی دکان لیے بیٹھا ہے، اللہ نے مجھے رزق دینے کے لیے دکان دی ہے، اللہ نے مجھے رزق دینے کے لیے دکان دی ہے، چھوٹی سی دکان لیے بیٹھا ہے۔ اس دکان کے مقابلے میں اگر نماز آ گئی، فرض نماز دکان کے مقابل آ گئی تو یوں سوچے گا کہ کیا کروں، گاہک کو مال دوں یا نماز کے لیے جاؤں، اور وہاں 50,000 کا باغ بھی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے معاش اور دنیا میں گزارے کے لیے ہے، باغ بھی ایسی چیز جو انسان کے معاش اور گزارے کے لیے ہے۔ وہاں تو گھوڑے دکھلائے اللہ نے، سلیمان علیہ السلام کو تو گھوڑے دکھلائے، وہ گھوڑے دیکھنے میں عصر بھول گئے،
حالانکہ گھوڑے معاش کے لیے نہیں تھے، وہ گھوڑے وہ تو دل لگی کے لیے، یا یہ کہا جائے کہ زیب و زینت کے لیے، جی ہاں کہیں کے لیے زیب و زینت کے لیے، فَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، کہ یہ جمال اور فخر کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ سنو توجہ سے بات، وہاں تو عصر کی نماز قضا ہوئی صرف گھوڑے دیکھنے کی وجہ سے، فریضہ قضا ہوا۔ میں عرض کر رہا کہ صحابی باغ میں نماز پڑھ رہے، وہی ایک آمدنی کا ذریعہ، وہی ایک آمدنی کا ذریعہ۔ گھوڑے تو آمدنی کے لیے نہیں تھے، لیکن باغ آمدنی کا ذریعہ ہے۔ پورے سال کا خرچ باغ سے نکلتا ہے، پورے سال کا خرچ باغ سے نکلتا ہے۔ وہاں نفل نماز پڑھ رہے تھے صحابی، باغ میں نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ فرض نماز باغ میں پڑھیں، فرض نماز باغ میں پڑھیں، ممکن ہی نہیں تھا کہ بھائی نماز تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ فرض نماز باغ میں کیا پڑھتے ہیں، نفل ہی پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران نظر پڑی، انگور کا خوشہ لٹکا ہوا تھا، اس پر پرندہ بیٹھ کر انگور کھا رہا تھا۔ وہ منظر اتنا خوبصورت لگا، اس پرندے کی خوبصورتی اور لٹکا ہوا خوشہ انگور کا۔ ایک روایت میں ہے اس انگور کے خوشے پر نظر پڑی اور یاد نہ رہا کہ رکعت کون سی ہے، حالانکہ نفل نماز ہے، نفل نماز ہے، فرض تو نہیں تھا۔ یا آپ گمان کر لیتے، جو غالب گمان ہوتا کہ بھئی اگر غالب گمان یہ ہے کہ 3 رکعت ہوئی تو ایک اور پڑھ لیتے، غالب گمان یہ کہ 1 رکعت ہوئی تو ایک اور پڑھ لیتے، جو غالب گمان اس پر عمل کر لیتے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ اس انگور پر پرندے کے بیٹھنے کا منظر، یہ کہ اس پرندے کو باغ سے نکلنے کا راستہ نہ ملا، اتنا گھنا باغ تھا، اتنا گھنا باغ تھا کہ پرندہ اس کے اندر اڑتا رہا، لیکن پتوں کی زیادتی اور درختوں کا گھنے ہونے کی وجہ سے پرندے کو باغ سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ تھوڑی دیر ذہن اس پہ رہا، جس سے یاد نہ رہا کہ نفل کی رکعت کون سی۔ اللہ اکبر! جنہیں نفل نماز میں باغ کی وجہ سے خلل پیدا ہو، انہوں نے اس باغ کو فوراً صدقہ کر دیا، اس باغ کو فوراً صدقہ کر دیا کہ جو باغ، جو سبب، حالانکہ باغ کوئی دل لگی کے لیے نہیں بلکہ معاش کے لیے ہے، معاش کے لیے ہے، اسی پر مدار ہے، پورے سال کے خرچے سے نکلتا ہے۔ جو نوافل کو میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے 50,000 کے باغ کو فوراً صدقہ کر دیں، یہ کہہ کر کہ اس باغ کی وجہ سے نفل نماز خراب ہوئی ہے، ان کے یہاں فرائض کا اہتمام کتنا ہوگا، ان کے لیے فرائض کا اہتمام کتنا ہوگا جو نفل کے لیے نفل کے لیے باغ چھوڑ دیں کہ نوافل اس زمانے میں تو لوگ نوافل کو زائد چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ نفل زائد نہیں ہے بلکہ نوافل مزید ہیں، نوافل مزید ہیں، زائد نہیں۔ زائد تو کہتے ہیں فضول کو، نعوذ باللہ، زائد تو کہتے ہیں ایسی چیز جس کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ زائد ہے۔ نوافل زائد نہیں ہیں بلکہ نوافل مزید ہیں، جی ہاں نوافل مزید ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ، نفل کہتے ہیں مزید کو، کہ ہم نے اتنے انعامات تو کیے لیکن ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب اور مزید دیے، جی ہاں نفل کہتے ہیں مزید کو، زائد کو نہیں۔ لوگ نوافل کو زائد چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ نوافل فرائض کی تکمیل اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سبب کس لیے ہوتا ہے؟ محض عمل کو پرکھنے کے لیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کس کا ہے، تم میں اچھا عمل کس کا ہے۔ تو دوستو عزیزو، بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ کائنات کی جتنی بھی شکلیں ہیں، یہ ساری شکلیں صرف اللہ کے تعارف کے لیے ہیں، بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، وہ تو شکلیں بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، شکلیں بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تجارت کی شکل، زراعت کی شکل، حکومت کی شکل، شکلیں بناتے ہیں، پھر شکل کو بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تو اس شکل پر یہ کر دے۔ میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس زمانے کے مسلمان بیچارے وہ اللہ کے سامنے یہ بھی پیش کر دیں کہ اللہ یہ حکومت کی شکل ہے، تو اس شکل کو کے ذریعے ہمارا کام کر دے۔ جو تاجر ہیں وہ دکان کی شکل کو، جو سیاست میں ہیں وہ حکومت کی شکل کو، جو زراعت میں ہیں وہ زراعت کی شکل کو، جو ملازمت میں ہیں ملازمت کی شکل کو۔ جتنے بھی مسلمان اس زمانے میں ہیں وہ شکلیں بنا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں اللہ سے مدد لینے کے لیے، حالانکہ کتنی آسان بات ہے کہ جس چیز پر اللہ کا وعدہ نہیں، جس پر اللہ کا
وعدہ نہیں، اللہ کو وہ چیز پیش کیوں کر رہے ہیں؟ کسی آسان بات جس پر اللہ کا وعدہ نہیں، تم اللہ کو وہ چیز پیش کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے، اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے، اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے۔ وہ چیز کیوں پیش کر رہے ہیں جس پر اس کا وعدہ نہیں؟ اگر زمین سے لے کر آسمان تک کے خلے کو سونے سے بھر دیا جاوے اور کوئی شخص اللہ کے سامنے یہ سب کچھ پیش کر دے جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سوچو تو صحیح، پھر کیا حیثیت رہ گئی ان اسباب کی جو ہم تیار کر کے بنا کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تو یہ بنا لیا ہے، میں نے تو یہ بنا لیا ہے، اب تو اس میں کامیابی ڈال دے۔ ارے سوچو تو صحیح، کتنی الٹی سوچ ہے مسلمانوں کی۔ میں نے تو زمیندارہ کر لیا ہے، اے اللہ اب تو اس میں غلہ تو اگا دے۔ میں نے تو دکان لگا لی ہے، اے اللہ تو اس میں آمدنی تو کرا دے۔ کتنے بے عقلی کی سوچ ہے، کتنی بے عقلی کی سوچ ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ کوشش کرنا بندے کے ذمہ ہے، کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ کتنی غلط سوچ ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ کوشش کرنا بندے کے ذمہ، کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ۔ کتنی غلط سوچ ہے مسلمان کی۔ حالانکہ یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے، یہ معاملہ اللہ کے غیروں کے ساتھ ہے۔ سچی بات ہے، اس زمانے میں سمجھ میں آنی مشکل ہے۔ یہ معاملہ اللہ کے غیروں کے ساتھ ہے کہ تم کوشش کرو میں تمہیں کامیاب کروں گا، تم کوشش کرو میں تمہیں، بالکل پکی بات ہے۔ یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے، یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے۔ تم کوشش کرو میں تمہیں کامیاب کروں گا، معاملہ یہ اللہ کا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلمان غلط سوچ رہا ہے کہ زراعت، تجارت، ملازمت اس پر ہم کوشش کریں گے، کامیاب اللہ کرنے والے ہیں۔ نہیں، دیکھو میرے دوستو عزیزو، اللہ کی مشیت کو اسباب میں تلاش مت کرو۔ جب اسباب پر وعدے نہیں تو اسباب کے ساتھ اللہ کی چاہت کیوں ہوگی؟ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے نا، اور وعدے جو ہیں وہ حکموں کے ساتھ ہیں، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، شکلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ شکلوں کے ساتھ خوب سمجھ لو اچھی طرح سے، کسی غلط خیال میں مت جانا۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ اس رخ پر چل رہے ہیں کہ کوشش کرنا ہمارے ذمہ، کامیابی اللہ کے ذمہ۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات ضابطہ بن جائے گی، لوگ کائنات پر محنت کریں گے، اللہ سے امید کریں گے۔ حالانکہ کتنی صاف بات ہے کہ کائنات پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کائنات پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کائنات پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کائنات پر محنت کر کے تو وہی امید کر سکتا ہے نا اللہ سے جس سے اللہ نے کائنات پر وعدہ کیا ہو۔ ہماری بات توجہ سے سنو، کائنات پر محنت کر کے تو اللہ سے امید وہی کرے گا نا جس سے اللہ نے کائنات پر وعدہ کیا ہے۔ کسی آسان بات ہے؟ کائنات پر محنت کر کے تو اللہ سے امید اس کو کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ نے کائنات پر وعدہ کیا ہے۔ جن سے کائنات پر وعدہ نہیں کیا، جن سے اللہ نے کائنات پر وعدہ نہیں کیا، وہ کائنات پر محنت کر کے اللہ سے امید کیوں کریں؟ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، جب مسلمان سے اللہ کا وعدہ کائنات پر نہیں تو پھر مسلمان کائنات کی شکلیں بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟ مسلمان کائنات بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں دکان کرو اللہ سے امید رکھو، زمیندارہ کرو اللہ سے غلے کی امید رکھو، دوا کھاؤ اللہ سے شفا کی امید رکھو، ملازمت کرو اللہ سے تنخواہ ملنے کی امید کرو۔ لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے ہندوستان، جی ہاں، کتنے لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے، لاکھوں کی تعداد، جاؤ واپس۔ کیوں بھائی؟ ہم ملازمت کرتے ہیں، ہمیں تنخواہ دو، کہ نہیں تنخواہ دینے کو نہیں ہے، واپس جاؤ۔ میں کیا بتاؤں، مسلمان اسباب بدلتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اسباب میں کامیابی کا وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اسباب کیوں تبدیل کرتے؟ لوگ اپنے اسباب تبدیل کیوں کرتے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، تجارت میں ناکام ہوتے گئے یہاں تک کہ طے کر لیا کہ اب تجارت کرنی نہیں، ملازمت کرنی ہے۔ جی ہاں، زمیندارے میں ناکام ہوتے گئے پھر یہ طے کیا کہ نہیں اب زمیندارہ کرنا ہی نہیں ہے، اب تو تجارت کرنی ہے۔ جی ہاں، میں سوچتا ہوں کہ اگر سبب پر وعدہ ہوئے تو لوگ دوائیں کیوں بدل لیتے ہیں؟ دوائیں کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ لوگ دوائیں تبدیل کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بدل دیتے ہیں، دوائیں بدل دیتے ہیں۔ دیکھو دوستو عزیزو، ہم صاحب فرماتے تھے اسباب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اس بات کو بہت غور سے توجہ سے سمجھنا پڑے گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ بس یہ معاملہ، یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ کا غیروں کے ساتھ ہے۔ تم شکلیں بناؤ، میں ہر شکل میں تمہارے لیے کامیابی کا فیصلہ کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے، کن سے؟ غیروں سے۔ جی ہاں، یہ وعدہ اللہ کا قرآن میں غیروں سے ہے، جی ہاں، کہ ہم تمہیں دنیاوی کے اعتبار سے ذرہ برابر بھی نقصان میں نہیں رکھیں گے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ دنیا کے اسباب سے راضی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے، دنیا سے مطمئن ہو گئے۔ مسلمان کے لیے کائنات کے نقشے سبب نہیں، مسلمان کے لیے کائنات کے نقشے سبب نہیں، مسلمان کے لیے اللہ کا امر اور احکام اور اعمال یہی اسباب ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مسلمان اسباب اختیار نہ کرے، کیونکہ اگر مسلمان اسباب اختیار نہیں کرے گا، توجہ سننا بات، اگر مسلمان اسباب اختیار نہیں کرے گا تو میں یہ نہیں کہتا کہ حاجت پوری نہیں ہوگی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان اسباب اختیار نہیں کرے گا تو پھر مسلمان امتحان سے نہیں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں امتحان کے لیے، ہم تمہیں تجارت سے گزاریں گے، اور ایسا لازم اور ضروری ہوگا تمہارے لیے تجارت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت میں تجارت کی ضرورت رکھی ہے، فرشتوں میں نہیں رکھی، نہ سونے کی، نہ بیوی کی، نہ تجارت کی، نہ بھوک پیاس کی۔ وہ روزہ رکھیں تو ان کا روزہ کیا، وہ جاگتے رہیں تو ان کا جاگنا کیا، جی ہاں۔ لیکن مسلمان کو جو احکام دیے ہیں وہ سارے احکام اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف دیے ہیں۔ دیکھو سنو، نیند کا تقاضا دیا، نماز فرض کر دی، نیند کا تقاضا نماز فرض، یعنی نیند سے اٹھ کر نماز پڑھو، یہ نہیں کہ جب آنکھ کھلے پڑھ لو۔ یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرماوے، جن کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کرتے ہیں کہ بھائی جب آنکھ کھلے پڑھ لیا کرو۔ نہیں، حرام ہے، نماز کو قضا کرنا حرام ہے، اگرچہ نیند کی وجہ سے کیوں نہ ہو، حالانکہ نیند موت کی بہن ہے، لیکن نماز کو قضا کرنا اگرچہ سونے کی وجہ سے بھی ہو تب بھی حرام ہے۔ یہ نہیں، آج کل مزاج یہ بن گیا کہ میں تو سو رہے تھے نا۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ سونے میں نماز قضا ہوئی، وہ بھی اللہ نے اس لیے کی تاکہ آپ اس بات کی تعلیم دے سکیں لوگوں کو کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو کیسے پڑھا جائے، نماز کی قضا کیسے ہو۔ صرف اس لیے کہ لوگوں کو قضا نماز کے پڑھنے کا مسئلہ بتلانے کے لیے اللہ نے نماز آپ کی قضا کرائی۔ میں نے عرض کیا کہ نیند کا تقاضا رکھا، نماز فرض کر دی، بھوک کا تقاضا رکھا، روزہ فرض کر دیا، بھوک کا تقاضا روزہ فرض، مال کا تقاضا رکھا، زکوٰۃ فرض کر دی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر مال کا تقاضا نہ رکھتے تو زکوٰۃ دینا کوئی کمال ہوتا؟ اگر مال کا تقاضا نہ رکھتے تو زکوٰۃ دینا کوئی کمال ہوتا؟ اگر نیند کا تقاضا نہ رکھتے تو نماز پڑھنا کوئی کمال ہوتا؟ اگر خواہش کا تقاضا نہ رکھتے تو زنا سے بچنا کوئی کمال ہوتا؟ سمجھ آئی نا بات؟ اگر خواہش کا تقاضا نہ رکھتے انسان کے اندر تو زنا سے بچنا کوئی کمال ہوتا؟ ادھر خواہش کا تقاضا رکھا انسان کے بدن میں اور زنا کو حرام کیا۔ اسی طرح تجارت بھی ہے، ایسے ہی تجارت بھی ہے، یہ ہم عرض کرنا، ایسے ہی تجارت بھی ہے کہ کمانے کا تقاضا رکھا اور کمائی کے لائن کا حکم دیا کہ ایسے کماؤ۔ اس لیے تجارت اصل نہیں ہے، تجارت میں جو حکم ہے وہ اصل ہے، اس حکم کی وجہ سے تجارت سے گزار رہے ہیں۔ جیسے نماز فرض کی ہے اور نیند مسلط کر دی کہ اس نیند کو چھوڑو نماز کے لیے، نیند کو چھوڑو نماز کے لیے، پانی کو چھوڑو روزے کے لیے، پانی کو چھوڑو روزے کے لیے، یہ تھی بات۔ ایسا ہی جیسے یہ سارے احکام ہیں، ان احکام کے خلاف انسان کے اندر تقاضے ہیں، بس اسی طرح تجارت بھی ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ تجارت سے گزاریں گے اس لیے تاکہ دیکھیں کہ یہ اس تجارت میں حلال کماتا ہے یا حرام، اور جب اس کی تجارت اس کی ضرورت کے مقابلے میں نماز آتی ہے تو یہ تجارت کو نماز کے لیے چھوڑتا ہے یا نہیں؟ تجارت کو نماز کے لیے اب بتلاؤ، نماز سبب ہوئی یا تجارت سبب ہوا؟ تجارت سبب ہوئی یا تجارت میں سچائی اور تجارت میں حکم کو پورا کرنا سبب ہوا؟ تجارت سبب نہیں ہے بلکہ تجارت میں حکم سبب ہے۔ جیسے نماز اور مقابلے میں تجارت، تو نماز سبب ہے، تجارت سبب نہیں ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، تو بات صاف ہو گئی
بات یہ صاف ہو گئی کہ مسلمان یہ نہ کہے کہ بھائی ہم کوشش تو کر رہے ہیں تجارت میں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوں کہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں حلال کمانے کی، کامیابی پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی ہاں، اور حلال کما کر بھی اللہ تعالیٰ مال نہ دیں تو اللہ کے ذمہ لازم نہیں کہ حلال کمانے والے کو اللہ تعالیٰ مال دے دیں. سنو تو صحیح، حلال کما کر بھی اللہ مال نہ دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے راضی ہیں، کیونکہ مسلمان دنیا میں مسلمان کا حصہ نہیں ہے، دنیا تو غیروں کا حصہ ہے، ہمارا حصہ تو آخرت میں ہے. جتنے صحابہ مالدار گزرے ہیں، ایک صحابی بھی مالدار صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا، ہر ایک ان کو مال راضی ہو کر دیا. اسے عجیب بات ہے، اللہ نے صحابہ کو مال راضی ہو کر دیا ہے. اللہ نے صحابہ کو مال راضی ہو کر دیا ہے، مگر کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو دنیا سے خوش گیا ہو. مالدار صحابہ میں ہر ایک کو اس بات کا فکر تھا کہ شاید اللہ نے دنیا میں دے کر نمٹا دیا، آخرت میں نہیں ملے گا. جی ہاں، ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت قریب آیا تو دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے. لوگوں نے ان کے کارنامے یاد دلائے، ارے آپ کیوں پریشان ہو رہے، آپ نے تو یہ کیا. فرمانے لگے کہ تم ہمیں آخرت کے اعتبار سے مطمئن کر رہے. ہم پر 3 دور گزرے ہیں. ایک زمانہ گزرا ہے کفر کا، اس میں مر جاتے تو سیدھے جہنم میں جاتے. پھر زمانہ گزرا اسلام میں، ابتدائی اسلام کا، فقر کا زمانہ، اسلام اور فقر و فاقہ، اس میں مر جاتے تو سیدھے جنت میں جاتے. پھر جب محنت کرتے کرتے اللہ کے وعدے ہمارے لیے پورے ہوئے اور فتوحات ہونے لگی، اب پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا. اللہ یوں کہیں گے آخرت میں کہ تمہیں دنیا میں تمہاری محنت کا بدلہ مل چکا ہے، دنیا میں مل چکا ہے. سوچو تو صحیح، ہائے جنہوں نے اللہ کو راضی کر کے کچھ حاصل کیا دنیا میں، وہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ ناراض ہیں اور اللہ نے دنیا میں دے کر نمٹا دیا ہے. اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے کما رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں آخرت میں ملے گا. سنو تو صحیح، بس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اب آخر جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمان کا راستہ یہ نہیں کہ سبب پر محنت کر کے اللہ سے امید کرے، تو پھر مسلمان کے لیے کیا راستہ ہے؟ مسلمان کا راستہ یہ ہے کہ وہ محنت کرے عملوں پر، اور اللہ کے سامنے عمل پیش کرے. اے اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے. ورنہ اللہ کے سامنے اپنی کوشش پیش کرنا، یہ سبب پیش کرنا، یہ تو غیر مسلم بھی کرتے تھے. دماغ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں، تو دماغ آپ کے علاج کے لیے آیا اور یہ کہا میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ پر اوپر اثر ہے کہ آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ نہیں پاگل میں نہیں ہوں تو آپ ہیں نہیں، کچھ نہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اعتراض کرنے والوں کے اعتراض پر صبر کرتے تھے. چنانچہ دماغ نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کوشش کرنا تو میرے ذمہ ہے، مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا دماغ کہ میں آپ کی علاج کی کوشش کروں گا مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دوا کھا رہے ہیں، باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. سوچو تو صحیح، ہم نہیں کہتے دوا استعمال نہ کرو، بلکہ یوں کہو کہ نہیں، اللہ کا وعدہ دوا پر نہیں ہے. دوا تو اس امتحان کے لیے ہے کہ اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت سے دوا کے ذریعے شفا دے دیں گے، دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ شفا کی نسبت دوا کی طرف کرتا ہے میری طرف کرتا ہے. اگر دوا سے شفا کبھی نہ ہوتی تو بندہ یہ کہتا نہیں اللہ ہی شفا دیتے ہیں. کبھی کبھی دوا کے ذریعے شفا دے دیں گے، کبھی دکان پر آمدنی دے دیں گے، کبھی زمیندارے میں غلہ اچھا ہو جائے گا تو یوں کہے گا زمیندار آپ کے کھاد اچھی لگ گئی، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرے گا، آپ کی کھاد اچھی مل گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اسباب ہیں ان اسباب میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کامیابی صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالتے ہیں کہ میرا بندہ اس کامیابی کو سبب سے جوڑتا ہے یا میری ذات سے جوڑتا ہے. یہ تھی بات. غلہ اچھا ہو گیا، زمیندار کہے گا ہاں کھاد اچھی مل گئی. میں کیا بتاؤں، یہ تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ اس وقت کی صورتحال مسلمانوں کی ہے. اگر ایک سبب میں کسی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے نا تو خود بھی کوشش کریں گے میں بھی یہی کر لوں. ہاں جی ہاں، ارے ایسے ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ایسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک کام کر رہے تھے، دوسرے کا دیکھا، ارے کپڑے کی تجارت میں بڑا کامیاب ہو گیا، فوراً اپنا کام چھوڑ کپڑا شروع کر دیا. ہاں
لوگ صبح شام اسباب بدلتے ہیں، بیچارے کسی ایک راستے پر ٹکتے ہی جمتے ہی نہیں ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں ہے کامیابی، دیکھو اس نے یہ کیا تھا یہ کامیاب ہو گیا، میں بھی یہی کر لوں۔ جی ہاں، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کروں کیا، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب کو اصل سمجھیں گے، وہ مسلمان ایسے اسباب میں بیچارے ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اسباب بدلتے رہیں گے، انہیں کسی بھی طرح کہیں کامیابی نظر آئے گی نہیں۔ ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اسباب میں کامیابی ڈالتے ہی نہ، پھر یہ کہنا کوئی کما نہیں دے کہ اللہ کرنے والے ہیں، وہ تو تمہیں اسباب میں کامیابی دکھلاویں گے، پھر دیکھیں گے کہ بندہ اس کامیابی کو کدھر منسوب کرتا ہے، عمل کی طرف منسوب کرتا ہے یا سبب کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یوں کہو کہ اللہ نے کیا تھا، اس عمل پر کیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب بھی مسلمان اپنی کامیابی کو کسی عمل سے جوڑے گا تو اس سے عمل کا یقین بڑھے گا، اس سے عمل کا یقین بڑھے گا، اور جب بھی کسی کامیابی کو سبب سے جوڑ دے گا تو اس کو امید اور اس کا یقین سبب سے بڑھ جائے گا۔ کسی آسان بات ہے، جو نتائج کو اسباب سے جوڑتے ہیں ان میں اسباب کا یقین بڑھتا ہے، جو نتائج کو حکام سے جوڑتے ہیں انہیں حکام سے یقین بڑھتا ہے، جو نتائج کو اعمال سے جوڑتے ہیں انہیں اعمال کا یقین بڑھتا ہے۔ اتنی آسان بات ہے۔ جب کئی کامیابی مل جاتی ہے نا، خیال بھی نہیں آتا کہ میں نے آج 24 گھنٹے میں کون سا عمل خیر کیا تھا جس کی وجہ سے یہ کامیابی ہوئی۔ جی ہاں، اسباب کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے ہم پر کہ جو بھی کامیابی آتی ہے اس کامیابی کو سبب سے نہیں جوڑتے۔ رات تہجد پڑھی تھی، اللہ سے دعا کی تھی، رات تہجد پڑھی تھی، اللہ سے دعا کی تھی، پورا دن گزر گیا، رات کو جا کر ایک کامیابی آئی، اور آئے گی وہ کامیابی کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے، کامیابی آئے گی کسی نہ کسی سبب کے راستے سے۔ بس اللہ یہ دیکھیں گے کہ یہ صبح رات کی قیام، رات کی تہجد کی دعا کو اس وقت اس کامیابی کو اس دعا سے جوڑتا ہے، یا کامیابی کو کسی وکیل سے یا کسی وزیر سے یا کسی سبب سے جوڑتا ہے۔ اگر یوں کہے اللہ نے اس عمل پر، اس دعا پر یہ کامیابی دی ہے، تو خود بخود روزانہ اس کا یقین عمل پر بڑھتا رہے گا۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ بات تو آج صاف ہو گئی، یہ بات تو آج صاف ہو گئی کہ مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سبب پر کوشش کر کے کہے کہ مجھے امید اللہ سے ہے، کہ نا یہ اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے، اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے، یہ اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے۔ سچا تو وہ ہے جو عمل پر محنت کر کے کہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے اس عمل پر کامیاب کر دیں گے۔ جی ہاں، یہ حدیث میں ہے نا کہ وہ شخص عاجز ہے جو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں کیے ہوئے ہیں، اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے۔ جی کامیاب وہ ہے جو آخرت والے اعمال کی فکر کرے، وہ عقل مند ہے، وہ عقل مند ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام اور پچھلی امتوں کی کامیابی کے واقعات سنا کرو، تب معلوم ہوگا کہ عمل اور سبب میں کیا فرق ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، چٹان سر کی، راستہ بند ہو گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کسی فرشتے کے ذریعے، کسی جن کے ذریعے، کوئی طاقت ہو ایسی جس کے ذریعے چٹان یہاں سے ہٹا دے۔ ہر ایک نے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری کامیابی اور یہاں سے اس چٹان سے نکلنے اور جان بچانے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اللہ کے سامنے وہ اعمال پیش کرو جو اعمال تم نے دوسروں کے نفع کے لیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے ہیں۔ یہی تو ہے واقعے میں۔ ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ایک نے والدین کے ساتھ احسان کا، ایک نے چچا کی لڑکی کے ساتھ احسان کا، ایک نے مزدور کے ساتھ احسان کا عمل پیش کیا۔ جی ہاں، تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا اللہ کو، اے اللہ ہم نے یہ عمل کیا ہے تیرے رضا کے لیے، تو چٹان ہٹا دے۔ کسی نے یہ نہیں کہا فرشتے کو بھیج دے، کسی جن کو بھیج دے، یا کوئی زلزلہ لے آ، اس جھٹکا لے آ کوئی پہاڑ میں جس سے یہ چٹان سرک جاوے، یا کوئی پانی کا دھارا ہو جو چٹان کو کچھ سرکا دے۔ نہیں، یہ واقعات یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ مومن کے پاس اللہ کو پیش کرنے کے لیے عمل ہے۔ میں ساری بات سمجھانے کی عرض کر رہا تھا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اللہ کی چاہت کے بغیر تمہاری چاہت سے کچھ نہ ہوگا۔ پھر اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی چاہت کس میں ہے؟ لوگ اللہ کی چاہت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، اللہ چاہیں گے تو نفع دے دیں گے۔ ہم زراعت کر رہے ہیں، اللہ چاہیں گے تو غلہ دے دیں گے۔ نہیں، یہ نہیں، بلکہ ہم نے اللہ کا عمل پیش کیا ہے، اللہ چاہیں گے تو مجھے اس عمل سے کامیاب کر دیں گے، بس یہ ہے بات۔ تو آسان بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ، وعدے عملوں کے ساتھ۔
اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں، ورنہ اگر اللہ کا ایک وعدہ بھی ہوتا نا سبب تجارت میں کامیاب کرنے کا، دنیا کا کوئی تاجر ناکام نہ ہوتا، دنیا کا کوئی تاجر ناکام نہ ہوتا، کیونکہ اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ تجارت میں ناکامی بتا رہی ہے کہ تجارت پر وعدہ نہیں ہے، زمینداری میں ناکامی بتا رہی ہے کہ زمینداری پر وعدہ نہیں ہے۔ اچھا جی، سارے حکم پورے کیے، سارے احکام پورے کیے، پھر بھی ناکامی آ گئی۔ اوہو، سننے میری بات توجہ سے، سارے اعمال کیے، سارے حکم پورے کیے، پھر بھی ناکامی آ گئی، پھر بھی ناکامی آ گئی۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جب میں نے سارے اللہ کے احکام پورے کیے پھر ناکامی کیوں آئی ہے؟ کہ نہیں، یہ ناکامی نہیں ہے، یہ تو نبیوں کی لائن کی کامیابی ہے۔ یہ اوہو، یہ سمجھتے تھے کہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حاجت کا پورا ہونا۔ بس جب مسلمان یہ سمجھ لے گا کہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی ہے تو حاجت کے پورا ہونے پر مطمئن، اور نہ پوری حاجت پوری نہ ہو تو پریشان۔ حالانکہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے، حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے۔ اے اللہ، میں نے حکم پورا کر دیا، ایک صاحب بیمار ہو گئے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے گئے، حضرت نے پڑھ کر دم کیا تو ایک میوات کے ساتھی وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگ کے انہوں نے بھی اس پہ دم کر دیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی تمہارے دم کرنے سے کیا ہوگا؟ تو دیکھو، میرے دم کرنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اللہ جانے، میں نے تو اللہ کا حکم پورا کیا ہے، میں نے تو اللہ کا کیا ہوگا، شفا ہوگی نہیں ہوگی اللہ جانے، میں نے تو حکم پورا کیا ہے، میں نے تو حکم پورا کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لو اللہ تعالیٰ کی مدد صبر نماز کے ذریعے، میں نے تو حکم پورا کیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ جانے کہ اس کو بیمار رکھنے میں مصلحت ہے، اس کو موت دینے میں اس کی مصلحت ہے۔ ہم پریشان جب ہوتے ہیں جب ہماری چاہت کے مطابق کام نہیں ہوتا۔ جی ہاں، عمل بھی کیا، دعا بھی کی، صدقہ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس طرح چاہ رہے تھے اس طرح نہیں ہوا۔ جی ہاں، جس طرح چاہ رہے تھے اس طرح نہیں ہوا تو یوں سوچے گا کہ عمل بھی ضائع ہو گیا، دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ جب حکم پورا کر دیا تو اب یہ 100% مطمئن ہے، 100% مطمئن ہے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت میری سوچ کے مقابلے میں اپنی قدرت سے اس سے زیادہ بہتر کرنے والے ہیں، جو میں چاہ رہا تھا اللہ اس سے بہتر کرنے والے ہیں۔ سنو تو صحیح، جتنے بھی حالات مسلمانوں پر ہیں وہ مایوسی کا شکار جب ہوتے ہیں جب ان سے 2 غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی تو یہ کہ پہلے اللہ کا حکم توڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نقشے توڑتے ہیں۔ اگر حکم پورا کرتے ہوئے نقشہ ٹوٹ رہا ہے پھر تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ مسلمان حکم پورا کرے اور غیر ان نقشوں کو توڑے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اتنی ہی جلدی آئے گی۔ اور تو اصل میں مسلمانوں نے ہی مدد کو پیچھے کیا ہوا ہے، مسلمان مدد کو پیچھے کر رہے ہیں، مسلمان مدد کو پیچھے کر رہے ہیں، ورنہ اگر مسلمان حکم پورا کرنے پر آ جاوے تو پھر مسلمان پر ظلم اللہ برداشت نہیں، اللہ کے ہاں پھر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً مدد لے آتے ہیں، اللہ مدد فوراً لے آتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی چاہت کو اس کے احکام میں تلاش کرو، اسباب میں نہیں۔ اللہ کی مشیت کو اللہ کے احکام میں تلاش کرو، اسباب میں نہیں۔ اس لیے کہ کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین اللہ کا ضابطہ ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نصرت کا وعدہ کیا ہے، وہ نصرت کا وعدہ 2 چیزوں پر کیا ہے، دعوت اور عبادت کو جمع کرنے، دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرنے۔ مسلمان اگر دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یقینی طور پر مدد کا وعدہ ہے، اگر مسلمان دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کا مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ کیا مطلب قدموں کے جمانے کا؟ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سارا باطل جمع ہو کر تمہیں اللہ کے ایک حکم سے روکنا چاہے گا تو سارا باطل مل کر تمہیں اللہ کے حکم سے ہٹا نہیں سکتا، یہ مطلب ہے قدم کے جمنے کا۔
کیونکہ استقامت ہی یہی ہے کہ آدمی اللہ کے احکام پر جمے باطل کے مقابلے میں، یہ نہیں کہ جتنے دین پر چلنے کا موقع ملا چل دیے، جتنا دین کا موقع نہ ملا چھوڑ دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر قدموں کے جمنے کا وعدہ اور نصرت کا وعدہ اس پر ہے کہ تم اس کے دین کے ناصر مددگار بنو، اور دین کی نصرت یہ ہے کہ تم دوسروں کو دین پر آمادہ کرو۔ دین کی نصرت کیا ہے؟ تم دوسروں کو دین پر آمادہ کرو۔ دین کی نصرت یہ ہے کہ تم دوسروں کو دین پر آمادہ کرو۔ اس لیے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو جما دیں گے دین پر اگر تم دوسروں کو دین پر آمادہ کر رہے ہو۔ جتنی غیبی مددیں صحابہ کی ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے کہ تم اس کے دین کے مددگار بنو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو دین پر جما دے گا۔ میرے دوستو عزیزو، جب کوئی بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، پھر اس کے مقابلے پر کوئی آ جاوے، اس کی دنیا کے مقابلے پر، اس کے دین کے مقابلے پر، اس کے شرعی احکام کے مقابلے پر، تو اللہ تعالی دعوت کی وجہ سے دشمن کے مقابلے پر خود آ جاتے ہیں۔ بات اصل یہ ہے، مسلمان کی تجارت، زراعت، مسلمان کی ضروریات، مسلمان کی زمین جائیداد، مسلمان کی کوئی بھی چیز ہو، جب غیر اس کی طرف نظر اٹھائیں گے اور اس کے نقصان کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلے پر خود آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ باطل کا مقابل جب آتے ہیں، جب مسلمان ساری انسانیت کی ہدایت کی محنت کرتا ہے۔ اگر مسلمان دین کی نصرت پر نہیں تو اللہ مسلمان کی نصرت پر نہیں۔ جب مسلمان اللہ کے دین کی نصرت پر نہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی نصرت پر نہیں۔ پکی بات ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ کیا ہے نصرت؟ نصرت یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لے آؤ، بس یہ دین کی نصرت ہے۔ یہ دین کی نصرت ہے۔ لوگ بیچارے مال خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی مدد کر رہے ہیں، نہیں، مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے، دعوت دینا اسلام کی مدد ہے۔ مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے، مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد کرنا ہے، اور دعوت دینا اسلام کی مدد ہے۔ دیکھو، اسلام کی مدد یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے فرائض پر آ جائے، تم مسلمان کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض پر لاؤ، یہ اسلام کی مدد ہے، یہ دین کی مدد ہے۔ تم مسلمانوں کے کام آ جاؤ، جان سے، مال سے، عہدے سے، خدمت سے، تو یہ مسلمان کی مدد ہے، یہ مسلمان کی مدد ہے۔ بے شک تمہیں اس پر اجر مل جائے گا، تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن اسلام کی نصرت اور دین کی نصرت یہ نہیں ہے۔ اسلام کی دین کی نصرت تو یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر لانے کی کوشش کرو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر لانے کی کوشش کرو۔ یہ ساری نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے فرائض کے ادا کرنے پر آ جائیں، اللہ کے بندے اللہ کے فرائض کے ادا کرنے پر آ جائیں۔ امت کے ارتداد کا سبب یہ ہے، امت کے ارتداد کا سبب یہ ہے کہ امت نے دعوت کو چھوڑ دیا۔ یہ امت کے ارتداد کا سبب ہے کہ امت نے دعوت کو چھوڑ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو دعوت دے کر دو فریضوں پر جمع کریں امت کو، خاص طور پر ایک ایمان، دوسرے نماز۔ صحابہ کرام کی نقل و حرکت کا مقصد امت کو تین چیزوں پر جمع کرنا تھا: ایمان، تعلیم اور نماز۔ ایمان، تعلیم اور نماز، علم، ایمان اور نماز، ان تین پر اگر امت جمع ہو گئی تو پھر امت پورے دین پر قائم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، اور جب مسلمان نماز پر نہیں ہوگا تو پھر مسلمان کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ جب کوئی حصہ نہیں رہے گا مسلمان کا اسلام میں تو پھر مسلمان اپنے دنیاوی اسباب اور ضروریات، اور مسلمان دنیاوی اعتبار سے اپنا حق کیسے غیر سے لے سکے گا جب اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا؟ جی ہاں، جب اسلام میں حصہ نہیں تو وطن میں کیسے حصہ ہو؟ جب اسلام میں حصہ نہیں تو دکان میں کیسے حصہ ہو؟ لو جی، جب اسلام میں حصہ نہیں تو جتنی بھی شکلیں دنیا میں ہیں ان میں سے کسی چیز میں حصہ نہیں لگے گا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری امت، ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے نقل و حرکت کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلو، نقل و حرکت کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلو، امت کو دعوت دے کر یقینی اسباب پر لاؤ، امت کو دعوت دے کر یقینی اسباب پر لاؤ۔ یقینی اسباب اعمال ہیں، یقینی اسباب اعمال ہیں، دنیاوی اسباب غیر یقینی اسباب ہیں، دنیاوی اسباب غیر یقینی اسباب ہیں۔ امت کو کامیابی کے ضابطوں پر لاؤ،
اگر چند لوگ عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں میاں دین قائم ہے، نہیں، دین کا قائم ہونا یہ ہے کہ ساری کی ساری امت دین پر مجتمع ہو، ساری امت دین پر مجتمع ہو۔ دین کا قائم ہونا یہ ہے۔ امت کا ایک طبقہ نماز پڑھتا ہے، اکثر نماز نہیں پڑھتی۔ میری بات دھیان سے سننا، اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے، پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو آپ یہ کہتے ہیں جی فلاں صاحب بیمار ہیں، فلاں صاحب سوچو دوسرے، حالانکہ پورا بدن ان صاحب کا بالکل صحت مند، تندرست، ٹھیک ٹھاک، مضبوط ہے، صرف پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے، لیکن آپ کہتے ہیں جی فلاں صاحب بیمار ہیں۔ سوچو، بیماری کی نسبت پورے بدن کی طرف ہو رہی، حالانکہ بیماری صرف پیر کے انگوٹھے میں ہے۔ سوچئے، پیر کے انگوٹھے میں پھوڑا ہے، کہتے ہیں جی فلاں صاحب بیمار ہے۔ حدیث میں ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک جسم کے اعضاء سے بتلایا گیا ہے۔ یہ پوری دنیا میں، یورپ، امریکہ، افریقہ، جہاں جہاں مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، یہ سارے مسلمان، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا کسی بھی ملک کے ہوں، یہ سارے مسلمان ایک جسم کے اعضاء ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ تو اگر کسی ملک میں ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جی دین قائم ہے؟ یہ کہا جائے گا کہ دین بیمار ہے۔ ابھی تو اکثریت نماز پر نہیں، اکثریت زکوٰۃ پر نہیں، اکثریت دین پر نہیں ہے۔ آدمی بیچارہ اپنے ماحول میں رہ کر سمجھتا ہے کہ ہاں جی دین ہے۔ میں نے مثال دی نا کہ اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں صاحب بیمار ہیں۔ اور اگر دین بھر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی ہمارے ہاں تو بہت بڑا دین کا ماحول ہے، ہمارے ہاں تو علم بھی ہے، مدرسے بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اور گشت بھی ہو رہا ہے، ہماری مسجد جماعت نکل رہی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، وہاں تو ایک پیر کے انگوٹھے کی زخم کی وجہ سے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، اور یہاں اکثر بدن بیمار ہے، اکثر بدن بیمار ہے۔ ایک علاقے کے دین کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ہاں جی دین قائم ہے۔ دین کا قائم ہونا یہ ہے، دین کا قائم ہونا یہ ہے کہ پوری امت دین پر قائم ہو، دین کا قائم ہونا یہ ہے کہ پوری امت دین پر قائم ہو۔ اس کے لیے یہ نقل و حرکت اور محنت ہے۔ اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود اپنی ذات سے یقینی اسباب پر آنا ہے، اور آج سے ہم عزم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عمل بنا کر پیش کریں۔ اے اللہ یہ میرا عمل ہے، تیرا وعدہ ہے، اسے مرضی ہے اس کی، وہ چاہے وعدے کو سبب میں پورا کرے یا وعدوں کو اسباب کے بغیر پورا کر دے۔ صحابہ کی زندگی میں دونوں شکلیں ہیں کامیابی کی، کئی سبب میں کامیابی لائے، کئی اسباب کے بغیر کامیابی لائے۔ صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے دونوں شکلیں ہیں۔ اس زمانے میں ایک ہی شکل رہ گئی صرف، لوگ کہتے ہیں تو ولی کی کرامت ہی ہو سکتی ہے کہ بغیر سبب کے کام ہو جاوے۔ جی ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر مسلمان اللہ کو عمل پیش کرے تو اللہ تعالیٰ عمل پر اسباب کے بغیر آج بھی کر کے دکھلاویں۔ لیکن جو بیچارے یوں سمجھتے ہیں کہ میرے اللہ کے درمیان سبب ہی اصل ہے، انہیں اعمال سے کامیابیاں نظر کیسے آ سکتی ہیں؟ بس عزم کرو انشاءاللہ۔ ذمہ داری اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ ذمہ داری اجتماعی انفرادی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اپنی ذات سے اپنے نفس کی اصلاح میں پوری کوشش کر رہا ہے اور سارے اعمال کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، عبادت، اتباع سنت، سب کچھ کر رہا مگر دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ارے سنو تو صحیح، کیسی عجیب بات ہے۔ یہ لکھا علماء نے کہ اگر اپنی ذات سے اپنی نفس کی اصلاح کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کی تکمیل اس میں ہے کہ دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرے۔ اس آمادگی کے لیے نقل و حرکت ہے، اس آمادگی کے لیے نقل و حرکت۔ بس عزم کرو انشاءاللہ اپنی ذات سے کرنا ہے، پوری امت کو اس پر لانا ہے۔ ہمت کر کے فرماؤ۔ جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب سال کے دن آپ کو پیش کریں، جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں، 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ عزم کریں اپنے کھلے خرچ کے ساتھ ملکوں میں جانے کا۔ ہمت کر کے فرماؤ۔ محمد ارشاد 1 لاکھ روپے کہاں سے بھائی؟ بھوپال سے۔ اللہ قبول فرمائے جی۔ 5 میں کہاں سے؟ اللہ قبول جی۔ محمد ذاکر جی 5 اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ۔ اور فرمائے